تیسرا کویشچن یہ کیا ہے کسی شخص نے کہ شوہر اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کس حد تک پورا کرنے کا شرعاً پابند ہے؟ تو یہ کویشچن کیا تھا کہ شوہر بیوی بچوں کی خواہشات کس حد تک پورا کرنے کا شرعاً پابند ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر خواہشات پورا کرنے کا پابند تو نہیں ہے، ہاں ان کی ضرورت پوری کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ ضرورت اور خواہش میں فرق یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں حاصل نہ ہو تو اس کے بغیر ہم مر جائیں گے، جیسے کھانا پینا ہے یا لباس ہے، اگر سخت سردی میں لباس نہ ملے تو انسان مر جائے۔ اور اس کے بعد حاجت کا درجہ ہوتا ہے، حاجت وہ اشیاء کہلاتی ہیں یا وہ ان چیزوں کو حاجت کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن ان کے بغیر مر نہیں جاتا، جیسے جوتے وغیرہ ہیں اور گھر کا دیگر ساز و سامان ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے پھر منفعت، کہ ایسی چیز کہ جس کے بغیر نہ تو انسان مرے نہ اس کا گزارا بہت مشکل ہو لیکن وہ فائدہ مند چیز ہو، جیسے کمپیوٹر لے کر دے دیا بچوں کو یا کوئی کھیل کود کا سامان لے کر دے دیا، یہ منفعت ہے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے زینت کا، یعنی ایسی کوئی چیز کہ جس کے بغیر نہ انسان مرتا ہے، نہ کوئی بہت ہی زندگی مشکل ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی نفع کے پہلو ہیں، بس فقط خوبصورتی ہے، زینت ہے، جیسے مطلب گھر میں کلر کرا دیا اور ڈیکوریشن پیسز وغیرہ لا کر رکھ دیے، یہ زینت میں آتے ہیں۔ تو شریعت نے شوہر پر بیوی بچوں کی ضرورت اور حاجت کی دیکھ بھال کا حکم دیا ہے، منفعت زینت کو تو بالکل مکلف نہیں بنایا۔ اسی کو شرعی اصطلاح میں نان نفقہ کہتے ہیں، جس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، ایک کھانا پینا اور تیسرا چیز ہے لباس۔ یہ شوہر پر لازم ہے کہ تین چیزیں تو واجب ہیں۔ اس کے بعد جو پڑھائی ہے، دنیاوی پڑھائی وغیرہ، علاج، معالجہ، یہ ہمارے عرف کے اعتبار سے چونکہ شوہر پورے کر رہے ہوتے ہیں تو عرفاً ہم یہ کہیں گے کہ شوہر کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی کسی قسم کی خواہشات کا پورا کرنا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت درکار ہے، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بیوی بچوں کی ہر خواہش کا پورا کرنا شوہر پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ضرورت اور حاجت کے سلسلے میں شریعت نے مکلف بنایا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھا جائے، اور اس میں اولاً تو تین ہی چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش پرووائڈ کرنا، دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس۔ اس کے بعد علاج معالجہ جیسے ہمارے عرف میں رائج ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم وغیرہ دلوانا، یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داریوں میں عرفاً اب شامل ہو چکا ہے، اگرچہ اصلاً ہماری شریعت ان کا مطالبہ نہیں کرتی ہے لیکن جو چیز عرفاً رائج ہو جاتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی زمرے میں اور اس کے ضمن میں بہنوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ بعض خواتین کو جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بہنوں کو گھر کا کام کاج کرنا کوئی واجب نہیں ہے، تو اسی کو ہمارے قول کو دلیل بنا کے اپنے شوہروں اور ساسوں سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمیں تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ ہم پر کام کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یقیناً عورت پہ گھر کا کام کاج کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن عرفاً ہر عورت گھر کی تقریباً کام کر رہی ہے، ہر گھر میں ماسیاں نہیں ہوتی ہیں، بہنیں خود ہی کام کرتی ہیں، تو جو چیز عرفاً رائج ہو جائے اس سے ہٹنا، اس کی مخالفت کرنا، اس عادت سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بیلنس قائم نہیں رہتا ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح ہم شوہر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج معالجہ بھی کروائے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم جتنی اس کی ہمت کے مطابق وہ دے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بچے ہمیں یہ بھی دلوا دو، وہ دلوا دو، بیوی کہتی ہے فلاں سیٹ فلاں جوڑے، یہ خواہشات پوری کرنا شوہر پہ بالکل واجب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات شوہر بیوی سے کہتے ہیں کہ نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے لیکن مہمان آ گئے بھی تم خرچ کر لو، بعد میں لے لینا، اور بعد میں شوہر بھول جاتا ہے، تو کیا بیوی اتنے پیسے شوہر کی جیب سے نکال سکتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل نکال سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر سے مطالبہ کیا جائے۔ نکالیں گی بعد میں شوہر کہے گا میرا پیسہ کہاں گیا اور پھر بتایا جائے گا تو شاید یہ چیز بدمزگی کی طرف لے آئے کہ مجھ سے مانگ لیتی، اس طرح چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ہاں اگر شوہر ایسا ہے کہ پہلے کہہ دیتا ہے خرچ کر لو اور عموماً اس کی عادت ہے کہ پھر بعد میں مانگو تو وہ دیتا ہی نہیں ہے، تو ایسے مطلب وعدہ خلاف شوہر کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا خواتین کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔